السلام علیکم اینڈ ویری ویلکم جناب. آج وہ شاہکار جس کا انتظار تھا وہ ہو گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی کی سپریم کورٹ میں جو درخواست تھی کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، اس لیے انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے. اس کے بعد پھر کمشنر جو تھے راولپنڈی کے، انہوں نے پہلے تو کٹا کھلتا تھا، دفعہ چٹھا کھلا ہے تو کٹا باندھا نہیں جاتا تھا تو چٹھا باندھنا ویسے مشکل ہوا ہے. اور جو الزامات انہوں نے عائد کیے تھے اس کے بعد بڑا ایک دھواں دھار قسم کی سماعت ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، لیکن دیکھنے ہم بھی آئے لیکن تماشا نہ ہوا، کیونکہ جو درخواست گزار تھے علی خان وہ منظر عام سے غائب ہو گئے، اور ان سے جو نوٹس ان کو بھیجا گیا ان کے گیون ایڈریس کے اوپر سماعت کے حوالے سے اس نوٹس کی بھی تعمیل نہیں ہو سکی. جو نمبر انہوں نے دیا تھا وہ بھی بند تھا، اور آرڈر میں لکھوایا یہ گیا کہ جناب وہ ان کے گھر پہ جب گئے نوٹس میں وصول کروانے کے لیے، جو غالباً ڈی ایچ 2 کا غالباً ایڈریس تھا کسی فلیٹ کا. پورا نہیں لیے جی سر، میں نے شروع میں نام لیے. تو وہ ادھر تعمیل کے لیے گئے تو کہا جناب یہاں پہ تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے اس نام سے. تو یہ بڑی عجیب سی ایک صورتحال یہاں پہ ہوئی. جو تعمیل رپورٹ سپریم کورٹ میں آئی، جو کورٹ ایسوسیٹ نے عدالت کو آگاہ کیا اس سے، اور اس کے بعد پھر اب عدالت نے حکم دیا ہے علاقے کے اس ایریا کا ایس ایچ او غالباً تھانہ لوئی بھیر بنتا ہے ان کو اور وزارت دفاع کو کہ ان کے ذریعے نوٹس کی تعمیل کرائی جائے. اور مزید تفصیلات اس میں کیا ہوئی وہ ہمارے ساتھ پترکار موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس کو. سہیل چیز صاحب بتائیے گا کیا بیسیکلی آج ہوا سماعت میں؟ دیکھیں آج سماعت جیسے آپ نے کہا کہ دیکھنے ہم بھی گئے تھے بیت المشانہ ہوا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہی نہیں کچھ ہوا یہ کہ چیف جسٹس نے کافی برہمی کا اظہار کیا ہے کہ درخواست گزار نے درخواست ڈالی اور اس کے بعد وہ آئے کیوں نہیں، اور بجا تھا یہ کہ درخواست اتنے اہم معاملے پر ڈالی گئی ہے جس پر پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنا ہوا ہے کہ انتخابات میں کوئی دھاندلی ہو گئی ہے اور انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے. بین الاقوامی تنظیمیں، ممالک، ادارے، صحافی اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں. لیکن جو درخواست گزار تھے جن کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا کہ شاید جو آپ نے کہا چٹھا کھل گیا، تو چٹھے کے الزامات بھی شاید اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ معاملہ بھی زیر بحث آ ہی جائے گا، جی کہ انہوں نے بھی کوئی الزامات لگائے تو شاید ان کو بھی نوٹس ہو جاتا. لیکن جو بیسک ریکوائرمنٹ تھی کہ کوئی درخواست گزار عدالت کے سامنے موجود ہو جو بتائے میری یہ درخواست ہے، کوئی موجود ہی نہیں تھا نا ان کے وکیل کے. اس پر چیف جسٹس نے پہلے جب آج صبح پہلے نمبر پر یہ کیس لگا تھا کاز لسٹ میں، اس میں ٹیک اپ ہوا، لیکن ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ یہاں پر تو کوئی موجود نہیں ہے درخواست گزار کی جانب سے، اور انہوں نے تو اپنی درخواست وڈرا کرنے کی ایک درخواست بھیج دی ہوئی ہے. 12 کو درخواست دائر ہوئی، 13 کو انہوں نے وڈرا کی درخواست ڈالی کہ میں نے اس کو وڈرا کرنا ہے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں، وہ تو عام حالات میں ہوتا ہے وڈرال، یہاں پہ تو میڈیا پہ خبریں چل چکی ہیں اور دنیا میں تو میڈیا پہ خبریں نہیں چلتی. چیف جسٹس کی یہ برہمی جو ہے نا میڈیا پہ خبریں چلنے کی وجہ سے زیادہ تھی، اور ایک دن پہلے اس کیس میں ایک اور کیس میں وہ ریمارکس دے چکے تھے کہ ہیڈ لائنز لگ گئی ہیں اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ درخواست دائر ہوئی ہے، لیکن بعد میں ہماری ہیڈ لائن درست ثابت ہوئی کہ دائر ہوئی تھی تو یہاں فکس ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے. اب اس لیے ہمیں غلط نہیں کہہ سکتے. آرڈر آف دا ڈے یہ ہوا ہے کہ وقفہ کرنا پڑا ایک دفعہ، کورٹ کو کہا گیا جی کہ جہاں بھی یہ ڈھونڈ کے لائیں. تھوڑی دیر بعد دوبارہ جب کیسز ختم ہو گئے باقی تو دوبارہ کیس کال ہوا تو پتہ چلا جی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، ان کے موجودہ ایڈریس پہ بھی نہیں بات بن پا رہی. پھر اب پرسوں کے لیے اس کیس کو ایڈجرن کیا گیا اور یہ نوٹس اب وزارت دفاع کے ذریعے بھیجا گیا کہ چونکہ بندہ کلیم کر رہا ہے کہ میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہوں تو آپ اس نوٹس کی تعمیل کریں، اور متعلقہ ایس ایچ او کو بھی کہا گیا کہ وہ ایک بات پیش کریں اس بندے کو اور یہ کیس سنیں گے. یہ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ اس کیس کو ہم سنیں گے، یعنی دھاندلی کے خلاف جو کیس ہے یہ سپریم کورٹ میں چلے گا اور پرسوں کا دن اہم ہے. ایک بات جو ثابت ہوئی ہے آج کے جو ساری کارروائی ہوئی ہے نا صاحب، اس سے یہ سہیل رشید صاحب یہ ثابت ہوئی ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کہتے تھے نا کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، اور آج جو ریمارکس دی ہے جسٹس مسرت علی نے بھی کہ یہ تو ایک پبلسٹی اسٹنٹ تھا. اگر انہوں نے کہا کہ درخواست واپس لینی ہے تو قاضی صاحب نے بھی کہا، چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو میڈیا میں آ چکا ہے، ساری دنیا جو ہے وہ اس کو دیکھ چکی ہے، پڑھ چکی ہے. تو جو بات قاضی صاحب کرتے ہوتے ہیں نا اکثر اپنے جب کہ وہ سماعت کر رہے ہوتے ہیں تو ریمارکس دیتے ہیں کہ جی میں میڈیا نہیں دیکھتا، میں اخبار پڑھتا ہوں. پھر کل تو یہاں پر انہوں نے باہر آ کر وہ جب لیاقت چٹھا نے جس طرح ذکر کیا انہوں نے کٹا کھولا تو یہاں پر آ کر انہوں نے باہر ایک جو ہے وہ انٹرویو بھی دے مارا. لیکن وہ دیکھیں وضاحت ہونی چاہیے. وسیم ملک صاحب سے بھی سب سے بات ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے ریکویسٹ پہ ایک بات کی تھی اور اس میں شاید طے یہ بھی تھا کہ اس معاملے میں بات نہیں ہوگی، لیکن پھر انہوں نے آن ریکارڈ کر دی. نہیں ویسے تو ججز سے بات کرتے ہیں نہیں، ویسے جب بات کرتے ہیں ججز سے وہ پہلے یہ ہوتا ہے یار یہ پینڈنگ کیس کے اوپر بات نہ کریں،
وہ خود کہہ دیتے ہوتے ہیں. لیکن یہاں جب الزام لگ رہا تھا تو جب انہوں نے پہلے کہتے تھے ایسی بات نہیں کریں گے, جب سوال کیا تو یہ بھی کہتے تھے کہ یار پہلے آپ سے کیا ہوئے اس پہ بات مولانا نہیں فضل ہوگی. الرحمان صاحب بھی کہتے ہوتے تھے, لیکن 73 کے آئین کے تناظر میں دیکھیں تھا تو غیر معمولی ہی ایک جج کا اس طرح ٹاک کرنا یا نہیں سہیل صاحب 73 میری بات سنیں, اچھا میں آپ 73 کو کے آئین بات کے تناظر میں جج جرنیل کوئی بھی بیوروکریٹ جو ہے وہ کیوں نہیں دے سکتا جی. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. ثاقب نثار صاحب نے اس سے پہلے ایک کیس میں ریاض حنیف رائی پٹیشنر تھے, انہیں آرڈر کیا تھا جب وہ نہیں آئے تھے, ان کے والد صاحب بیمار تھے, گاؤں مجھے کہ جی ایریا ایس ایچ او اور ڈی پی او کو ہدایت کی تھی کہ ان کو ہر صورت اگلے دن سپریم کورٹ میں پیش کریں. ان کو بیمار والد کو چوکڑا آنا پڑتا. وہ کیس پتہ کون سا تھا؟ وہ کیس تھا قاضی فائزہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ انہوں نے جو چیلنج کی تھی کہ ڈائریکٹ چیف جسٹس بھرتی ہو گئے تھے ہائی کورٹ میں, وہ چیلنج ہوا ہوا تھا. ہائی کورٹ. ہاں جی. تو وہ اب ثاقب نثار صاحب نے کوئٹہ کا دورہ کرنا تھا, تو وہاں پہ وکیلوں سے داد انہوں نے وصول کرنی تھی اس کیس کو ڈسمس کر کے, تو پولیس کے ذریعے رائی صاحب کو بلوایا گیا تھا اور آیا تھا. اب دوسری دفعہ پولیس کے ذریعے قاضی صاحب نہیں بلوایا ایک پٹیشنر کو, تو دونوں بار وہ ان کا ذکر آ رہا ہے. صاحب جس طرح آج بھی جب سماج شروع ہوئی تو ہم تو اچھا ایک اور پرسپیکٹو میں ہسٹوریکل بتا دوں, یہ پٹیشن واپس لینے والا جو معاملہ ہے نا, یہ واپس آپ لینا چاہیں اور ہو نہ رہی ہو, اس کا ایک جو اس پہ کیس ہے نا وہ ہے آرمی چیف تعیناتی کیس, ایکسٹینشن کیس, باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن والا. ہاں وہ ہوا یہ تھا کہ رائی صاحب نے ہی وہ پٹیشن بھی ڈالی تھی, اور پھر انہوں نے نیکسٹ ڈے آ گیا کہ جی رائی صاحب وڈرا کر رہے ہیں, تو ایک کورٹ کے اندر یہ پیش نہیں ہوئے تھے, ان کی ریٹرن درخواست گئی تھی. اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر نہ دستخط ہے نہ کچھ ہے, تو ہم کیسے مان لیں, نہ وہ خود سامنے آئے ہیں کہ وہ وڈرا کر رہے ہیں. تو 184(3) میں اس وقت کھوسا صاحب نے یہ ہولڈ کیا تھا کہ جب پٹیشن آ جائے تو پھر وہ کورٹ کی مرضی ہے واپس ہوگی یا نہیں, اور 184(3) جب آپ انووک کرتے ہیں تو پھر ہمارا اختیار ہے واپس اسے کریں یا نہ کریں. جیسا کہ وہ ریویوز بھی قاضی صاحب واپس نہیں کرتے, اینڈ دی اینڈ ان کو ریویو واپس کرنے پڑ گئے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کی ایک درخواست تھی الیکشن کے پیچھے سے توشہ خانہ کیس میں فیصلے کے خلاف. جی جی بالکل. تو وہ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ٹیک اپ ہو گئی ہے تو وڈرا کرنا چاہتے ہیں, تو چیف جسٹس عامر فاروق نے وہ وڈرا نہیں کرنے دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ آ جاتے ہیں تو یہ فورم شاپنگ نہیں ہو سکتا, آپ آ گئے ہیں تو آپ درخواست ہی کر سکتے ہیں واپس لینے کی, فیصلہ اس پہ ہم نے کرنا ہے کہ دینی ہے. ایک اور تو یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں, کورٹ کی صوابدید ہے. کورٹ کسی وکیل کو بھی جب وہ کسی کا کلائنٹ کا بن کے آ جائے اگر وہ کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایسے نہیں جا سکتا, اس کو آفیسر آف کورٹ ہوتا ہے, کورٹ اجازت دے گی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے سہیل صاحب کہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹریان کیس کی درخواست گزار تھا, وہ بھی آپ نے کیس کور کیا ہوا ہے, میں نے بھی کور کیا, اور ڈونر سے وہ درخواست گزار نہیں ملا. یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر لیکن وہاں وکیل تھا, یہاں وکیل تھا, یہاں وکیل بھی کوئی نہیں تھا سر. لیکن اس لیے یہ نہیں, اگر وہ نہیں آتا فرض کر اگلی پیش میں نہیں آتا تو تب نان پروسیکیوشن تو فارغ ہو جائے گی. بات دیکھیں یہ بڑی پیچیدگی میں جانے کے بجائے اس وقت کی موٹی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر اس ملک میں ساکھ ہر معاملے کی بحال کرنی ہے الیکشنز کی بھی, تو ان کو چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں الجھنا چاہیے. کنٹروورسیز اب بھی ہو رہی ہیں, پوری دنیا اب بھی ہیڈ لائنز لگا رہی ہے, ہمیں ان ہیڈ لائنز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا بات کر رہی ہے. تو کنٹروورسیز یہ بھی ہو رہی ہیں, کبھی کوئی ٹویٹ کر دیتا ہے کہ بیلٹ پیپر چھپتے ہوئے ابھی بھی پکڑے گئے, اور کس کے ہلکے کے وہ چھپ رہے تھے 193 15 کے نواز شریف صاحب کے. کون ہے وہ, کیا نام ہے ان کا, کون جو جس کا امیدوار کون تھا وہاں سے جو آ رہا تھا, جو NA-15 منصیرہ سے جو جعلی منصور علاج المعروف باؤ جی آل مقیم رائے انڈیا وہ آ رہے تھے, ایون فیلڈ والے وہ آ رہے تھے شہزادہ گشتہ سب سے. اچھا, اور پھر یہ رات کو جو معاملہ سامنے آیا جی کہ وہ چھپ رہے. سہیل صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں یہ بات درست کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی پیچیدگیوں میں. امریکہ آپ دیکھیں, امریکہ نے پہلے دن تو تھوڑا سا اس نے اپنا رد عمل دیا, مجھے بات پوری کر رہے تھے, میں کیا بات کر رہا تھا کہ پیچیدگیوں میں نہیں پڑنا چاہیے. وہ درخواست چلے گئی ہے نا, ٹھیک ہے, درخواست گزار چلے گئی ہے, معاملہ ٹیک اپ ہو گیا ہے نا, آپ نوٹس کریں اٹارنی جنرل کو ساروں کو بلائیں, اور اس وقت فوری ساکھ بحال کرنے کا سادہ فارمولہ ہے. سپریم کورٹ اگر چاہتی ہے اور اس معاملے کو سننا ہی چاہتی ہے, فارم 45 اور 47 جو ہے نا بہت ڈیپ میں جا کے تو انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے ہی. آپ نے خالی وہ فارم 45 دیکھنے ہیں اور دیکھنا ہے کہ فارم 47 میں اس کے مطابق رزلٹ ہے یا نہیں ہے. چھوٹی سی مشقہ سپریم کورٹ کروائے تو کچھ دنوں میں مکمل کروا کے رپورٹ مانگ سکتی ہے, اور اگر فرق ہے تو فرق پیدا کرنے والے آروز کو نشان عبرت بننا چاہیے, جنہوں نے پورے ملک کا تماشا لگایا. حسین اتفاق ہے سہیل صاحب کے جو منصیرہ والا حلقہ ہے, نواز شریف والا لاہور والا حلقہ ہے, جعلی منصور علاج المعروف باؤ جی آل مقیم رائے انڈیا,
मुस्तकिल पता उनका हेवन फील्ड है। अच्छा। ठीक है, वो अब ये देखिए असील इतफाक उनके आरओ जो है दोनों, वो दोनों ही तब्दील हुए आरओ। ये असील इतफाक है ना कि वो 15 से भी इलेक्शन हार चुके, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन किया शहजादा गुस्तासम का, उसके बाद उन्होंने उसकी दरख्वास्त बहाल की अलहाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, फिर आरओ भी तब्दील हुआ। और यही बात लाहौर के उनके हल्के की है कि वहाँ भी आरओ तब्दील हुआ। आरओ की अगर ये तब्दीली दारू हल्के चीजों को मशकूक नहीं बना देती मैं इलेक्शन के बाद मैं इसकी इलेक्शन तरफ के जा रहा बाद। हूँ ना, मैं इसी की तरफ जा रहा हूँ कि अगर इसका मतलब इलेक्शन ठीक नहीं हुआ था वहाँ पे, तभी आरओ जिस तरह सोहेल साहब ने बात की ना फॉर्म 45 की, अगर वो खुल गए तो भाई ना नवाज शरीफ साहब की वो सीट लाहौर वाली रहेगी, ना मियां शहबाज शरीफ साहब की रहेगी, ना हमजा शहबाज की, ना मरियम नवाज की, ना उनकी पीपी वाली सीट रहेगी और ना मनसर आग वाली रहेगी। मतलब ये तो खानदान फिर चला गया ना मुस्तकिल हेवन फील्ड, वहीं चला गया ना रहने के लिए। इसलिए मेरे ख्याल में मुझे लगता नहीं है कि ये फॉर्म 45 वाले काजी साहब कहेंगे कि जी इन्हें खोले, हम उसके उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, ये ट्रिब्यूनल्स बने हैं, वो जाएं अपना लीगल फोरम लीगल रेमेडी अवेल करें। पर अब लीगल रेमेडी को भी सुप्रीम कोर्ट इतना कह दीजिए कि जितना तमाशा हो चुका है ना, 1 महीने के अंदर सारे फोरम्स एग्जॉस्ट करके बताएं हमें, ठीक है, कि क्या बना है इस सारे मामले का। ये होना चाहिए और इसका अजाला सिर्फ ये है कि अगर किसी हलके में ऐसा हुआ है कि जीते हुए को हरा हुआ और हारे हुए को जीते हुआ डिक्लेयर किया गया है, धांधली नहीं, वो तो और चीज़ होती है कि जीत 45 पे गया और 47 में आपने किसी गलत को कर दिया है, तो उसका अजाला यह है कि उसकी करेक्शन की जाए और उसकी गलती किसकी थी वो सामने लाके उसको मिसाल भी बनाया जाए, ताकि लोगों का इस इंतखाबी अमल पर एतमाद बढ़ रहे। इस बार इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उनने 2 करोड़ 35 लाख नया वोटर रजिस्टर हुआ जो 18 साल की उम्र से अभी आगे जिन्होंने स्टेप इन किया। 2.5 करोड़ बच्चा यानी कि जो नया इस मुल्क में परवान चढ़ने जा रहा है, उन्होंने अपना पहला वोट डाला है। अगर उनको तासुर ये मिलता है, हुआ या नहीं हुआ उसको छोड़े, उनका तासुर ये मिलता है कि उनके वोट से फैसले नहीं होते, ठीक है, और एक आरओ बैठ के उसको चेंज कर देता है, तो ये डैमेजिंग है मुल्क के लिए। उन 2 करोड़ 35 लाख नए वोटर्स का आपने ट्रस्ट बहाल करना ही करना है, ताकि इस मुल्क को आप अच्छी समझ में लेके चले। इस मुल्क में शिद्दत पसंदी की दावत देने वाले बहुत फैक्टर्स मौजूद होते हैं। नए बच्चे को जमहूरियत का आपने उसको अगर जो है ना बनाना है अलंबरदार, तो आपको ये उसका पहला वोट जो है इसको उसकी सैंक्टिटी को उसको सिक्योर करना होगा और आपको उन्हें बताना होगा कि बच्चों ये आपका वोट था, पहले वालों के साथ साथ जो हो सकता है बहुत से लोगों का आखिरी वोट हो तो उनकी भी सैंक्टिटी बरकरार रखे और जाके कब्र में ना कह रहे हो मेरा वोट नहीं। फॉर्म 45 की बात करें यार, यहाँ जिस हल्के में हम खड़े हैं इस्लामाबाद के तीनों हल्के, ये तो फॉर्म 45 उनके जो ओपोनेंट है वो कहते हुए जीते हुए शुएब शाहीन साहब ने तो अपने अमर मुगल जीता हुआ है। शुएब शाहीन ने अपने फॉर्म 45 तो मुझे भी व्हाट्सएप किए हैं, वो तो सबके पास है यार। वो अगर हुआ तो फिर तो आप जुर्लू क्या, वो फिर तो फुर्लू फिर आ गया। अब देखते हैं कि कौन कौन से लीगल फोरम्स एग्जॉस्ट होते हैं और मामला कहाँ तक जाता है और इलेक्शंस की साथ बहाल होती है या नहीं होती। फिलहाल तो कुछ मामला गड़बड़ी लग रहे हैं। बहरहाल होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इंशाल्लाह अल्लाह करे जो हो मुल्क के लिए अच्छा हो। कल इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।